اللہ کا مہمان ہو گیا. ہم اللہ کے گھر میں آئے ہوئے اللہ کے مہمان ہیں. جتنی دفعہ مسجد میں آئے گا اللہ کا مہمان ہوگا. اللہ جل شان ہو اپنی شان کے مطابق اس کی مہمانی فرمائیں گے. میرے گھر میں کوئی آئے گا، آپ کے گھر میں کوئی آئے گا، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمانی کریں گے. اللہ کتنے بڑی اور کیسی شان والے، اللہ کی مہمانی کیسی عجیب مہمانی ہوگی. جتنی دفعہ مسجد میں آئے گا اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اللہ بھی شان کے مطابق مہمانی فرمائیں گے. اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے پاس بیٹھنے والے ہیں تو اللہ سے باتیں کریں. اللہ کے پاس آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں، اپنے لیے اپنی سب تمام انسانیت کے لیے دعائیں کریں. مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنے ہی اللہ خوش ہوتے ہیں. تشریف بھائی کھڑے ہوئے، تشریف رکھیں. بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے، آگے تشریف لے آئے، تشریف رکھیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوست بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. حق تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے. ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے. دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے. آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی. تو پہلا درجہ محنت کا ہے. اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے. یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے. ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے. تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے. کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا،
ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا. اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے. وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم. اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں. انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب. دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود. تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں ہے. ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا. اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے. جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں. تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے قرآن حکیم میں کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی. یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں. اور جس قدر مخلوقات ہے، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ اکبر، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، اللہ کی بڑائی لکھنا شروع کر دیں، اس کے کمالات لکھنا شروع کر دیں، تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو. حق تعالی شان اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. ان کی ہر صفت لامحدود ہے. صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے. اللہ کی ذات بصیر ذات ہے، تو وہ کیسے دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. وہ کیسے دیکھنے والے ہیں کہ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ اکبر،
ایک زمین دوسری زمین کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ذات ہے، وہ کیسے سننے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ اکبر، اس سننے میں بہت بڑے ہیں۔ یہ مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں تو کہا جائے گا کہ بھائی ایک ایک آدمی کر کے بات کرو، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق۔ ہم تو دائیں دیکھیں تو بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھیں تو دائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھیں نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھیں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ مخلوق مخلوق ہے۔ اور حق تعالی شانو کیسے دیکھنے والے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، یہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ جل شانہ سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں تو اللہ رب العزت ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے۔ اللہ کا سننا، اللہ اکبر، اور وہ سب کی چاہتوں کو پورا کر دیں تو ان کے خزانے میں ذرہ بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، کیا کیا اپنی قدرت دکھا چکے اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ذات ہے تو حق تعالی شانہ کیسے علم والے ہیں۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہر صفت لامحدود ہے۔ ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، اللہ کی بڑائی کی باتیں کریں کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کی کیا شان ہے اور اس کے حکم کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا شان ہے اور اس کے حکم کی کیا شان ہے۔ ان کے ارادے کا نام وجود ہے۔ ان کے حکم کی کیا شان ہے، پلک کے جھپکنے سے پہلے وجود بن جاتا ہے، جب وہ ایسے ان کے حکم کی ایسی شان ہے۔ تو جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت، اس کی کبریائی وہ باتیں کریں کہ ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق۔ ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے ہیں۔
اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائے، سوئے ہوئے دل جاگ جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہا اللہ تعالی کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دو یقین ہیں، وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے اور ان کے تجربے، اور مشاہدے اور تجربے کا یقین، جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کے زندگی بھر کے تجربے ہیں اس پر یقین۔ یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں، کوئی ملتی جلتی بات نہیں ہے، دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ان کی نظر یہ بتائے گی، ان کا تجربہ یہ بتائے گا کہ یہ راستہ ہمارا فائدے کا راستہ ہے۔ خبر بتا رہی ہے نقصان اور نظر بتا رہی ہے فائدہ، اتنا فرق ہے۔ خبر بتا رہی ہے کہ میرے بندو ایک راستہ یہ تمہارے کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرو۔ ان کا مشاہدہ، ان کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ راستہ تو ہمارے نقصان کا راستہ ہے، آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ انہیں غیب کی خبر سنائیے کہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو یہ راستہ چھوڑ دو۔ مشاہدہ تجربہ ان کا یہ بتا رہے ہیں
کہ یہ راستہ تو ہمارے فائدے کا راستہ ہے، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، گھر بیٹھے سود کے راستے سے ہمیں منافع مل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نقصان کا راستہ ہے۔ ان کی نظر کیا بتا رہی ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، یہ ان کی نظر بتا رہی ہے۔ اور خبر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہ غیب کی خبر ہے۔ کس قدر حق تعالیٰ شانہ کے کوئی ایک احسان ہے؟ اللہ رب العزت کے احسانات شمار نہیں کر سکتے۔ وہ قدم قدم پر اپنے بندوں کو غیب کی خبریں سنا کر ان کو نقصان کے راستے سے نکال کر ان کو کامیابی کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے، کوئی ایک احسان ہے اللہ کا۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا۔ ہماری گردنیں جھک جائیں، مشاہدے تجربے والوں کو آپ غیب کی خبر سنائیں کہ زکوٰۃ ادا کرو گے دنیا میں یہ انعام، آخرت میں یہ انعام۔ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، 39 حصے اللہ تعالیٰ اس میں راحت، چین، سکون، اطمینان بھر دیں گے، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ کہ زکوٰۃ کی ادا کرنے سے تو مال کم ہو جاتا ہے۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو انسان کی نظر کیا بتاتی ہے کہ کتنا مال کم ہو گیا؟ 2.5 لاکھ۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی، نہ ابھی کچھ دیا نہ لیا، 2.5 لاکھ کم ہو گیا۔ دونوں یقینوں کا ٹکراؤ ہے آپس میں، مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر یقین۔ ایمان کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کسی کی بات کو، کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ رب العزت کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اپنے تجربے کو سامنے رکھ کے چلنا، بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ان کا یہ تجربہ ہے کہ جب کبھی ہمیں پیاس آئی تھی ہم نے پانی پیا تھا اور ہماری پیاس دور ہو گئی تھی۔ یہ کتنے سال کا تجربہ ہے ان کا؟ سال کا تجربہ ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ایک طرف جسم میں پیاس ہے اور پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، اور پیاس اور پانی کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے، اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ تو پیاس جو بجھے گی وہ پانی سے بجھے گی
یا اللہ کے امر سے بجھے گی؟ وہ امر نظر نہیں آتا. پانی نظر آتا ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے. پانی بھی مخلوق، پیاس بھی مخلوق. اب مخلوق سے نہیں ہوتا. بڑوں کی بات ہے، فرمایا کہ انسان کا جسم حاجتوں کا برتن. یہ فرمایا انسان کا جو جسم ہے یہ حاجتوں کا برتن ہے، اور خزانے الہی سے حاجتیں اس کے جسم میں اتاری جاتی ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ حاجت کے پورا ہونے میں یہ کہتے ہیں کہ اس شکل سے بھی حاجت پوری ہوتی ہے. اس سے پہلی بات یہ کہ حاجت آتی کہاں سے ہے؟ یہ جسم کے اپنے اندر سے یہ حاجت تیار ہوتی ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے آتی ہے حاجت. تو فرمایا کہ انسان کا جسم حاجتوں کا برتن، پہلے وہ آتا ہے جس کا نام حاجت ہے، اور پھر وہ آتا ہے جس کا نام حاجت کا پورا ہونا ہے. تو جس کے خزانوں سے حاجتیں آتی ہیں اسی کے خزانوں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. نظر آتا ہے کہ ہماری حاجتیں ہیں نا فلاں شکل سے پوری ہوتی ہیں، فلاں شکل سے پوری ہوتی ہیں. انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشاہدے تجربے کے یقین والے کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے. پیاسے کو پانی چلا رہا ہے، بھوکے کو کھانا چلا رہا ہے، مال سے چیزیں مل رہی ہیں، چیزوں سے حاجتیں پوری ہو رہی ہیں. یہ ان کی نظر بتاتی ہے کہ مخلوق کو چلا رہی ہے. یہ ناپاک یقین ہے کہ مخلوق کو چلا رہی ہے. 10-20 مخلوق نہیں، پوری کائنات. یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے. کائنات کو کائنات نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے. اور کس قدر رہنمائی فرما دی، یہ بھی غیب کی خبر سنا دی کہ کائنات کے چلانے والے 2 ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا. وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں. سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں. یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان کا کلمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ. اللہ کی پہچان. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. درخت کا کوئی پتا، کسی بھی درخت کا کوئی پتا گرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے چاہنے سے گرے گا. دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے کہ سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، خزاں کا موسم ہے، یہ گرتے رہتے ہیں. بھئی پتوں کے گرنے سے اللہ کو نہیں پہچانتے کہ کس کے چاہنے سے گرتے ہیں یہ. اور ایک پتے نہیں، کوئی مخلوق کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر اس سے کچھ کر سکتا ہے. ایک پتا کیا
پتہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے، کوئی چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، جس ذات نے اپنی قدرت سے اس مخلوق کو بنایا ہے یہ اس کے قبضے میں ہے۔ چلو پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہے، اسرافیل علیہ السلام وہ تو بڑی مخلوق ہے، 4 بڑے بڑے فرشتے اس میں سے اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، اور وہ کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کان اللہ کے امر کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے اور ہزارہ لاکھوں سال کھڑے رہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ جب تک ان کا حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے۔ مخلوق کو مخلوق پہچانو اور خالق کو خالق پہچانو۔ مخلوق کو خالق کا درجہ دینا ظلم ہے یہ۔ مشاہدے، تجربے اور غیب کی خبریں، ایک یقین کو دلوں سے نکالنے کے لیے محنت کرنی ہے اور ایک یقین کو دل میں اتارنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ مشاہدے تجربے کا یقین۔ یہ گندی چیز ہے، یہ ناپاک ہے۔ بڑوں کی بات ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق سے ہونے کا یقین یہ اتنی بدبودار چیز ہے کہ اگر اس کی بدبو کو ظاہر کر دیا جائے تو انسانوں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائے۔ اتنی گندی چیز ہے یہ، معمولی جرم نہیں ہے۔ ہر وقت مشاہدے تجربے میں گم رہنا، مخلوق میں رہتے ہیں، مخلوق کی باتیں کرتے ہیں، مخلوق سے ہونے کے تذکرے ہیں۔ یہ ماحول بنا ہوا ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین اس کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین آج اس کا ماحول نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ پاک نے فضل فرمایا اور وہ غیب کی خبروں کے یقین سے ذرہ نہیں ہلتے، وہ کہتے ہیں کہ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں غیب کی خبریں سنا کر۔ تو وہ غیب کی خبریں اس کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اور نہیں تو پھر مخلوق سے ہونے کی باتیں کریں گے۔ فلاں ملک یہ بڑی طاقت والا ملک ہے، نہیں بھائی نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تذکرے ہیں یہ مخلوق سے ہونے کے، اور یہ ملک اس کی وہ طاقت نہیں ہے، یہ کیا مقابلہ کرے گا اس کے ساتھ۔ اور یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، اور یہ قوم اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کرے گا۔ یعنی مخلوق ہی میں گم ہے۔ مخلوق سے مخلوق کو پہچاننا ہے۔ فلاں آدمی بہت طاقتور ہے، اور جو یہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے اس کی وہ طاقت نہیں ہے، یہ مار کھائے گا۔ یہ تذکرے ہیں۔
غیب کی خبر سنیے کیسے حق تعالی شان دھوکے سے نکالتے ہیں، غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کو دھوکے سے نکالتے ہیں۔ حق تعالی شان غیب کی خبر سنا رہے ہیں، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، یہ اللہ جل شانہ نے غیب کی خبر سنا دی، ہماری گردنیں جھک جائیں کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ وہ سب کی حاجتوں کو جانتے ہیں، ملک چلانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے، تو اللہ نے یہ طاقت ان کو دی ہے۔ اور کس لیے دی ہے؟ وہ یہ طاقت دے کر امتحان لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس ہے اللہ کی عطا ہے۔ کہ یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، اللہ رب العزت نے قوم عاد کو ایسی طاقت، ایسی مثالی طاقت دی تھی کہ وہ یعنی اپنے بغل میں درخت کے تنے کو دبا کر اور اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے۔ تو یہ طاقت قوم عاد کی ذاتی طاقت تھی، اللہ کی عطا تھی، اللہ کی دی ہوئی تھی۔ وہ دھوکے میں آ گئے اور دھوکے میں آ کر کیا کہتے ہیں، من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ چلے فرمایا کہ تم سے بڑی طاقت بھی ہے۔ حق تعالی شانہ جو دینے پر قادر ہیں وہ لینے پر بھی قادر ہیں، جب چاہے دے دیں اور جب چاہے لے لیں۔ اللہ نے ایسی ہوا چلائی، 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ایسی طاقت والی قوم، ہوا ان کو اوپر اٹھاتی تھی اور اٹھا کر زمین پر ان کو پٹکتی تھی، اور پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھئی کہاں گئی طاقت؟ وہ طاقت کس کی تھی؟ وہ جس کی تھی اس نے واپس لے لی۔ کس قدر اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ غیب کی خبریں سنا کر ان کا ایمان بڑھاتے ہیں، غیب کی خبریں سنا کر حق تعالی شانہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ وہ غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ انسان جو مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کے یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس یقین سے نکل کر غیب کی خبروں کے یقین میں آ جائے۔ یہ محنت کی جاتی ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ مشاہدے تجربے سے نکل جاتے ہیں، غیب کی خبروں کے یقین والے بن جاتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں ہے کہ کیا کریں کہ بھئی فضا بنی ہوئی ہے مخلوق سے ہونے کی تو بس اب نہیں، وہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ حکیم ذات ہے۔
ساری دنیا میں مخلوق سے ہونے کی فضا چھائی ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائیں، وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین والے ان کی تعداد تھوڑی ہوگی، وہ حقیقت کے اعتبار سے غیب کی خبروں کا یقین دل بھرا ہوا ہو اور وہ بڑی کثرت میں ہوں، مخلوق کے یقین والے وہ بڑی کثرت میں ہوں اور یہ ان کی قلت ہو، ہیں حقیقی غیب کی خبروں کے یقین والے، تو اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ مایوسی کی بات نہیں ہے کہ کیا کریں گے، اس کی تو فضا بنی ہوئی ہے، وہ بڑی قدرت والے ہیں۔ تو ایک یقین کو دل سے نکالنے کے لیے محنت ہے، ایک یقین کو دل میں اتارنے کی محنت ہے۔ تو کون سے یقین کو اپنے دلوں سے اور پوری امت کے دلوں سے، کون سے یقین کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ تبلیغ والے کیا چاہتے ہیں جی؟ ہاں کہ مشاہدے تجربے کے یقین سے انسانوں کے دل خالی ہو جائیں اور غیب کی خبروں کے یقین سے بھر جائیں۔ یہ محنت ہے، اس محنت کی یہ شان ہے۔ حق تعالیٰ شانوں کے احسانات ہیں کہ اللہ نے وہ مبارک محنت آپ کی امت میں منتقل فرمائی ہے کہ جو محنت ذریعہ ہے دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماری اس کے دور ہونے کا ذریعہ اللہ نے دعوت کو بنایا ہے۔ دعوت میں وہ باتیں کریں اپنے اپنے الفاظ میں، الفاظ کی قید نہیں ہے، اپنے اپنے الفاظ میں دعوت میں وہ باتیں کہیں کہ جن باتوں میں اللہ سے ہونا ثابت ہو، وہ باتیں کریں، اور وہ باتیں کریں کہ مخلوق سے نہ ہونا ثابت ہو۔ یہ آپس میں تذکرے کریں اور پھر رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا الہی نوکے زبان کی بات ہمارے دل میں اتار دے۔ اللہ ہی جانے کہ وہ کس کا دورانیہ کسی کے چلے 2 چلے میں اتار دے، وہ قادر مطلق ہیں، اور کسی کو 20 سال میں اتارے، وہ قادر مطلق، وہ جانتے ہیں کہ 20 سال کی محنت سے جس کے دل میں اتار رہے ہیں تو اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے خزانوں سے یہ بڑی کامیابی لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ تڑپتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے ہونے کا کتنا یقین نکلا ہے، کتنا باقی ہے، اس کی کیا کیا علامات ہیں، مخلوق سے ہونے کا یقین والوں کی کیا نشانیاں ہیں، غیب کی خبروں کے یقین والوں کی کیا علامات ہیں، وہ اس فکر کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو رحم آتا ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے، کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، صادق طالب کو کبھی محروم نہیں کرتے، جن کی سچی طلب ہے یا الہی ہم اس گندے یقین سے نفرت کرتے ہیں ہم، تو آپ ہی کا فضل ہوگا، یہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے دل سے اس گندے یقین کو نکال دیں اور صحیح یقین دلوں میں اتار لیں۔ اے اللہ یہ بھی آپ ہی کے فضل سے ہوگا۔ وہ تو جو اپنے آپ کو مریض سمجھے تو وہ اس کا علاج کرائے، جو مطمئن ہے مخلوق سے ہونے کے یقین پر۔ دیکھنے میں مشاہدہ تجربے کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سب پہچانتے ہیں۔ ابا جان نے کمایا اور اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا، یہ مشاہدہ تجربہ ہے۔ ابا جان کیا کرتے ہیں؟ کما کے لاتے ہیں، اماں جان پکاتی ہیں،
اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا، تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جنہوں نے ہمیں پلایا۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ ماں باپ کو اجر و ثواب دینے کے لیے اللہ ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ثواب ملے گا۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ غیب کی خبر سنیے آپ کہ کھلانے والا کون ہے۔ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا، اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے، ایمان والوں پر بڑے مہربان ہیں، لیکن ایمان کے الفاظ نہیں، ایمان کی حقیقت پر مہربان ہے۔ ایمان کے الفاظ وہ دل میں اتارنے کے لیے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان کی باتیں جو ہے نا یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ یہ صحیح یقین کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ پہلی محنت ہے غیب کی خبروں کے یقین کو دل میں اتارنے کے لیے، ایک ایک کے دروازے پر جا کر وہ باتیں کرتے ہیں جن باتوں سے اللہ سے ہونا ثابت ہو، اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونا ثابت ہو، اور پھر یہ اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا الہی نوکے زبان کی بات دل میں اتار دے۔ تو حق تعالی شانہ اپنے فضل سے جب وہ دن دکھا دیتے ہیں کہ ان کی نوکے زبان کی بات کو اللہ پاک ان کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ تو جب یہ ایمان کی بات جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا بڑوں کی بات ہے کہ پہلے تو یہ محنت ہے کہ نوکے زبان کی بات دل میں اتر جائے، اسی محنت میں ابھی چل رہے ہیں کہ ایمان کی باتیں ایمان دل میں اتر جائے، یہ باتیں کر رہے ہیں، دل میں اتارنے کے لیے کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ حق تعالی شان جب وہ دل دکھا دیتے ہیں کہ وہ دل کی گہرائیوں کے اندر وہ ایمان اتر جاتا ہے، تو فرمایا پہلے تو بات کر رہے تھے دل میں اتارنے کے لیے، اب جب دل میں اتر گئی، اب دل کی بات تمہاری زبان پر آئے گی تو تمہاری دعوت کی تاثیر بدل جائے گی۔ ایک ہے ایمان کے بول اور ایک ہے ایمان کی حقیقت۔ تو جنہیں ایمان کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے ان کی دعوت کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ سب کچھ کریں اللہ اور نام اللہ کے غیر کا، کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے اشرف مخلوق کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ تو چلو باقی مخلوق تو اپنی جگہ، لیکن انسان کے کرنے سے تو کچھ ہو جائے۔ انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ میرے چاہنے سے ہو رہا ہے، اس کا چاہنا مشاہدے میں ہے، اللہ کا چاہنا چھپا ہوا ہے۔ ہوتا اس کے چاہنے سے، یہ سمجھتا ہے میرے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، نظر آتا ہے کہ بھی دیکھو ہم جمع ہو گئے،
جی ہم کس کے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں. اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے چاہنے پر ایمان لاؤ کہ اس کے چاہنے سے ہوتا ہے. نظر آتا ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم بھی مخلوق، ہمارا چاہنا بھی مخلوق. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے جناب؟ یہ ہم پڑھتے ہیں نا سب، لا حول ولا قوت الا باللہ. یا الہی، نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے. یا اللہ آپ کی توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ. اس کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچ سکتے ہیں نہ نیکی کر سکتے ہیں. انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ میرے چاہنے سے ہوتا ہے. اپنے چاہنے سے ہونا یہ دل سے نکل جائے. اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ کام ہو جائے گا. اور انسان کسی کام کو چاہتا ہی نہیں ہے اور اللہ چاہ لیتے ہیں تو رک جائے گا. وہ کر رہے گا. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں اور وہ بیماری کے لیے کوئی تدبیر کرتا ہے، کوئی سبب اختیار کرتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں. نہ یہ بیمار ہونا چاہتا ہے، نہ یہ بیمار ہونے کے لیے کوئی محنت کرتا ہے. تو بیماری کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. تو یہ تو سب کہتے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. کیوں؟ انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی. وہ تو جہاں انسان کا ہاتھ لگتا ہے نا، یہ سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے. انہوں نے تو کوئی کوشش نہیں کی. تو سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اچھا نہیں، بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شفا کون دے گا؟ شفا کون دے گا؟ اور مشاہدہ تجربہ کیا ہے؟ مشاہدہ تجربہ کیا ہے کہ بھائی دیکھو بیماری تھی، ہم نے دوا کھائی اور ہماری بیماری دور ہو گئی. اور حقیقت کیا ہے کہ ان کی بیماری اور دوا کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے. جس کے عمل سے ان کی بیماری دور ہوگی اس پر ایمان لاؤ. اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. انسان کا چاہنا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے. جو وہ چاہے گا وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر سنا کر اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی کہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ میرے بندوں تمہارے چاہے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے تھے. کس قدر مہربان ہے، قدم قدم پر اپنے بندوں کو غیب کی خبریں سناتے ہیں. ایک ذات کی قدرت سے وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں. سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں. کس قدر حق تعالی شانوں نے الحمدللہ اپنے کرم کے دروازے کھولے کہ قدم قدم پر یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ ناکامیوں سے نکل جائیں، یہ اس راستہ کو چھوڑ دیں جو راستہ یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے. کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. جس مخلوق کو وہ بناتے ہیں وہ اپنی قدرت سے اس حکم، اپنے حکم سے اس کو چلاتے ہیں. ان کے حکم کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، ان کے حکم کی کیا شان ہے. غیب کی خبر سنیے. اللہ پاک ہمارے اللہ لہ الخلق والامر. توجہ دھیان سے سنو.
اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے۔ یہ خبر کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ۔ ہماری گردنیں جھک جائیں۔ جب اس بات کی دعوت دی جائے گی، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ جل شان اپنی قدرت سے دلوں کی گندگی کو صاف کر دیں گے۔ شکوک و شبہات سے پاک صاف دل، شکوک و شبہات سے پاک صاف دل، شک نہیں ہے ان کو، اللہ رب العزت کی بات میں ان کو شک نہیں ہے۔ حق تعالی شانوں اس یقین کی طلب اور پیاس ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں اپنے مالک کے خزانوں سے ایمان کی حقیقت لینے کے لیے اور پوری دنیا بھر میں ایمان کی حقیقت اللہ جل شانہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے۔ تو جب اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات اتنی قریب لاتا ہے کہ اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو محنت کرتے ہیں مخلوق کی محنت کر رہی ہے، ان کی محنت یہی ہے کہ کس مخلوق سے کیا ہوتا ہے، 4 مخلوق کو آپس میں ملاؤ گے 5ویں چیز یہ بنے گی، 10 قسم کی مخلوق کو ملاؤ گے 11ویں چیز یہ بنے گی۔ ایک ہی محنت ہے دنیا میں مخلوق کی پہچان، اور ایک محنت ہے اللہ کی پہچان۔ نبی والی محنت کی شان ہے اللہ کی پہچان، بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان، بنے ہوئے کو دیکھا اور بنے ہوئے گم ہو گئے، اور ایک بنے ہوئے کو دیکھا اور بنانے والے بھی گم ہو گئے۔ ہر چیز کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ جہاں انسان کا کئی ہاتھ استعمال نہیں ہوتا نا، تو وہاں تو یہ سب کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو اللہ نے بنایا، اور جہاں اس پر کہیں اپنا ہاتھ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا۔ کسی نے کمزور سے کمزور ایمان والے سے بھی پوچھیے آسمانوں کو کس نے بنایا، تو سب کہیں گے بھی اللہ ہی نے بنایا۔ کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی نہیں دیا آج تک کہ جب آسمان بن رہے تھے تو کسی نے آسمان کے بنانے میں کوئی مدد کی تھی، کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ تو یہاں تو سب کہتے ہیں کہ یہ آسمانوں کو اللہ نے بنایا، پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، لیکن جہاں انسان کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے وہاں پر یہ یقین کرنا کہ یہ اللہ کے بنانے سے میں کسی چیز کو بنانا چاہتا ہوں، یہ جب بنے گی جب اللہ چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے نہیں بنے گی۔ ہر چیز اللہ بناتے ہیں، جب یہ یقین ہوگا نا تو پھر آدمی دھوکے میں نہیں آئے گا، پتا کہ میں ہاتھ لگاؤں نہ لگاؤں وجود تو اللہ بنائے گا۔ اللہ جل شان نے غیب کی خبر سنا دی، اللہ خالق کل شیء، بس ہماری گردنیں جھک جائیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کے خالق ہم ہیں۔ وہ ایک چیز کے خالق ہیں یا ہر چیز کے خالق ہیں؟ جہاں انسان کی کوئی رسائی نہیں ہے اس کے خالق بھی اللہ ہے، جہاں انسان کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے اس کے خالق بھی اللہ ہے۔ ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر۔ ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، نہ اس کی کوئی مثال نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے
وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنے کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے اور اس بول کو لے کے پھریں اور وہ بھی پھرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے، جہاں کلمے کے پہلے حصے کی دعوت دیتے ہیں وہاں کلمے کے دوسرے حصے کی بھی دعوت دیں گے۔ کلمہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں بھی دو یقینوں کی نا ٹکر ہے۔ ایک طرف ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں اور ایک طرف دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب ہیں۔ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ غلط یقین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین یہ صحیح یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی امت کے لیے جو مبارک اعمال دے کر بھیجا ہے وہ اعمال دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک طرف مادی اسباب ہے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین ہے۔ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ غلط یقین ہے۔ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، یہ نظر آتا ہے انسانوں کو کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی حکومت ہوگی چھوٹی کامیابی۔ یہ گندے یقین کی بات ہے، گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مادی اسباب اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، یہ ذرا بھی بیکار نہیں بنایا۔ یہ مادی اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنایا ہے۔